السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ سوم کا 40واں سبق پڑھیں گے۔ الفخار، مٹی کے برتن۔ دخلنا مصنع فخار، ہم مٹی کے برتن کے کارخانے میں داخل ہوئے۔ فوجدنا اول ما دخلنا الاطباق والازیار والقدور والقلل الشربات مقدسۃ بعضها فوق بعض، اور ہم نے پایا جب ہم داخل ہوئے سب سے پہلے جب ہم داخل ہوئے ہم نے پایا کہ پلیٹیں، رکابیاں، پلیٹیں اور مٹکے اور ہانڈیاں اور گھڑے، مقدسۃً بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر دوسرا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر دوسرے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بعضها فوق بعض کا ترجمہ کر لیں گے ایک کے اوپر دوسرا، تو پیچھے لفظ جو ہے جمع کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، تو ایک کے اوپر دوسرے ایسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ ایک کے اوپر دوسرے اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تقدیس اسی سے مقدسۃ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر نیچے ہونا، رکھا ہوا ہونا اوپر نیچے، یا ڈھیر لگانا یا اوپر نیچے رکھنا، اسی سے یہ اس میں مفعول ہے مقدسۃ، مقدسۃ مؤنث کا۔ تو دیکھیں دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم مٹی کے برتن کے کارخانے میں داخل ہوئے تو جب ہم داخل ہوئے سب سے پہلے پایا کہ پلیٹیں اور مٹکے، زیر جمع زیار، طبق جمع اطباق، قدر جمع قدور اور قلت جمع قلل، مٹکے، ہانڈیاں اور گھڑے، صراحیاں، ایک کے اوپر دوسرے ڈھیر لگے ہوئے، ایک کے اوپر دوسرے رکھے ہوئے پائے۔ وَوَجَدْنَا عَامِلًا يَمْزِجُ الصَّلْصَالَ الْفَخَّارَ بِالْمَاءِ، اور ہم نے پایا کہ ایک کارکن پانی کو مٹی میں، کھنکنی مٹی، بجنے والی مٹی میں ملاتا ہے۔ مزج یمزجو کے معنی ہوتے ہیں ملانا، مکس کرنا، تو پانی کو کھنکنی مٹی، بجنے والی مٹی میں مکس کرتا ہے۔ وَيُقَلِّبُهُ حَتَّى يُصْبِحَ مِثْلَ الْعَجِينَةِ، اور وہ اس کو پلٹتا ہے حتیٰ کہ وہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی وہ مٹی کیسی ہو جاتی ہے جیسے گوندا ہوا آٹا، حتیٰ کہ وہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتی ہے۔ وَرَأَيْنَا عَامِلًا آخَرَ يَأْخُذُ مِنْ هَذَا الْعَجِينِ وَيَصْنَعُ مِنْهُ الْأَوَانِيَ الْمُخْتَلِفَةَ وَيُجَفِّفُهَا فِي الشَّمْسِ، اور ہم نے دیکھا کہ دوسرا کارکن اس گوندے ہوئے آٹے کو لیتا ہے اور اس سے الگ الگ قسم کے الگ الگ برتنوں کو بناتا ہے۔ وَيُجَفِّفُهَا فِي الشَّمْسِ، اوانی جو ہے وہ اوانی برتن کو کہتے ہیں، اور جفف یجفف تجفیف کے معنی ہوتے ہیں سکھانا، خشک کرنا۔ وَيُجَفِّفُهَا فِي الشَّمْسِ، شمس سورج کو بھی کہتے ہیں اور دھوپ کو بھی شمس کہتے ہیں، اور وہ ان کو دھوپ میں سکھاتا ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ دوسرا کارکن اس گوندے ہوئے آٹے کو لیتا ہے اور اس سے الگ الگ قسم کے برتن بناتا ہے اور ان برتنوں کو دھوپ میں سکھاتا ہے۔ ثم يدخلها الى فرن شدید الحرارة وشاهدوا عاملا ثالثا يخرج الاواني التي اصبحت قاسيا من الفرن، پھر وہ ان کو یعنی برتنوں کو تیز آنچ، شدید الحرارہ، تیز آنچ والے ایک تندور میں، ایک بھٹی میں داخل کرتا ہے، ڈال دیتا ہے۔
پھر وہ ان برتنوں کو تیز آنچ والی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ تیسرا کارکن ان برتنوں کو نکالتا ہے جو بھٹی سے پک کر سخت ہو گئے تھے، جو بھٹی سے نکل کر پک کر سخت ہو گئے، اصبحت ہو گئے۔ دیکھیے دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ تیسرا کارکن ان برتنوں کو نکالتا ہے جو بھٹی سے پک کر سخت ہو گئے، جو بھٹی میں سے نکل کر سخت ہو گئے، پک کر سخت ہو گئے۔ قسا یقسو قصون کے معنی ہوتے ہیں پک کر سخت ہو جانا، تو قاسیۃ من الفرن یعنی بھٹی سے نکل کر پک کر سخت ہو گئے۔ اس کا ترجمہ اور اچھے سے کر سکتے ہیں، دیکھیے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ تیسرا کارکن ان برتنوں کو نکالتا ہے جو بھٹی سے نکل کر پک کر سخت ہونے والے تھے، جو بھٹی سے نکل کر پک کر سخت ہونے والے ہیں یا تھے۔ وبعد تبریدها تعرض للبيع مباشرة او تطلى بدهان لامع قبل ذلك وتستعمل الاواني الفخارية في القرى كثيرا، اور ان کو ٹھنڈا کرنے کے بعد فوراً ہی بیچنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ دیکھیں مباشرتاً کے معنی ہوتے ہیں براہ راست، بلا واسطہ۔ یہاں ہم ترجمہ کر لیں گے فوراً سے، بلا واسطہ براہ راست، تو یہاں ہم ترجمہ فوراً سے کر رہے ہیں، یعنی بغیر کسی دیری کے۔ اور ان کو ٹھنڈا کرنے کے بعد فوراً ہی بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ تو عرضو او تتلا، تلا یا تلی آپ نے پڑھا ہوگا، روغن کرنا، پینٹ کرنا، یا پھر ان کو چمکنے والے روغن سے، ان کو چمکنے والا روغن لگایا جاتا ہے اس سے پہلے، یا پھر اس سے پہلے ان کو چمکنے والا روغن لگایا جاتا ہے۔ تتلا وتستعمل الاوانی الفخاریۃ فی القرى کثیرا، اور مٹی والے برتن، مٹی کے برتن زیادہ تر گاؤں میں استعمال ہوتے ہیں، بستیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسئلہ، سوالات۔ ماذا یصنع فی مصنع الفخاری، مٹی کے برتن کے کارخانے میں کیا بنایا جاتا ہے، کیا کاریگری ہوتی ہے۔ ما ہوا عمل الفخاری، مٹی کے برتن کا کام کیا ہے۔ من ای شیء تصنع الاوانی الفخاریۃ، مٹی کے برتن کس چیز سے بنائے جاتے ہیں۔ وکیف تصنع، اور کیسے بنائے جاتے ہیں۔ عدد الاوانی الفخاریۃ، مٹی کے برتنوں کو شمار کیجیے۔ من یصنع القلل والقدور، قدر جمع قدور، اب قلل قلتن کی جمع ہے، تو قلتن کہتے ہیں صراحی کو، گھڑے کو، اور قدر جمع قدور یہ کہتے ہیں ہانڈی کو۔ کون جو ہے وہ صراحیاں، گھڑے اور ہانڈیاں بناتا ہے، کون صراحیوں اور گھڑوں کی اور ہانڈیوں کی کاریگری کرتا ہے، ان کو بناتا ہے۔ ای شیء مقدس، من قدس الاوانیہ، بای شیء یمزج الصلصال، کس چیز کا ڈھیر لگایا جاتا ہے، کس چیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کس نے برتنوں کا ڈھیر لگایا۔ من قدس الاوانیہ، بای شیء یمزج الصلصال، مٹی میں کس چیز کو ملایا جاتا ہے، مٹی میں کس چیز کو ملایا جاتا ہے۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بھی بات اس سبق میں نہ سمجھ آئی ہو تو ضرور ٹیلی گرام پر رابطہ کریں اور کمنٹس میں پوچھا کریں، اور جو پول ہوتے ہیں جس میں ووٹ دینے کو آپ سے کہا جاتا ہے اس کو جو ہے ضرور پڑھا کریں، ان میں ووٹ دیا کریں۔ مفید اس میں باتیں جو ہے آپ سے پوچھی جاتی ہیں آپ کے علم کے اعتبار سے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی جو ہے کتنی صلاحیت بڑھی۔ اور ہم نے 40 سبق مکمل کر لیے ہیں، 40 اسباق ہم نے مکمل کر لیے ہیں، تو ہماری صلاحیت اتنی ہونی چاہیے کہ ہم
ان سوالوں کا ہی ترجمہ کر لیں. مطلب ویسے تو سبق کا بھی ترجمہ کرنے کے لیے ہماری صلاحیت کافی ہے، لیکن جو ہے کوتاہی رہنے کے باوجود بھی اتنی صلاحیت تو پیدا ہو ہی جانی چاہیے، کیونکہ یہ تیسری کتاب ہے. تو بس یہیں اکتفا کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام.